الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان 25B گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. آج اکتوبر 1979 کی 14 تاریخ ہے اور جس مقصد کے لیے میں آپ احباب سے اور اس کا عام ترجمہ یہ کرنے سے پہلے 2-4 فکروں میں اپنے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اپنی پوری زندگی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی ہے. پہلے عام مروجہ تلاوت پرستانہ انداز سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کچھ سمجھ میں بات نہ آئی. تمام پھر اس انداز سے کہ جس سے خود اس کتاب نے اپنے متعلق کہا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. قریب 50 سال سے میں اس کوشش میں مصروف ہوں. اس کو سمجھنے کے بعد مجھ پر یہ فریضہ عائد ہو گیا کہ جو ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. یہ فریضہ خداوندی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، خدا کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دے. نبوت یا خدا کی طرف سے ان کا نازل ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا، لیکن قرآن کے حضور کے بعد زندہ جاوید کتاب قیامت تک رہے گی. یہی فریضہ ہر اس شخص پر عائد ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھے کہ اسے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. چنانچہ اس فریضہ کی ادائیگی کا آغاز میں نے قلم کے ذریعے سے تو اس سے بہت پہلے سے کر رکھا تھا، لیکن زبان کے ذریعے سے اسے میں نے کراچی میں 1953 میں قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا. لیکن یہ درس قرآن کا مسلسل نہیں تھا. مختلف موضوعات سامنے آتے تھے اور ہر موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے اپنی نصیحت کے مطابق اسے میں سامعین کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ سلسلہ 1958 تک رہا، 1958 تک، جب تک میں کراچی میں رہا. اس کے بعد جب میں وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آیا ہوں تو اسی سال 1958 میں نے درسوں کے قرآن کریم کا سلسلہ یہاں خود اپنے مقام پر جاری رکھا. یہ ہفتہ واری درس تھا کیونکہ اس زمانے میں دفاتر وغیرہ میں چھٹی اتوار کے دن ہوتی تھی، اس لیے یہ درس اتوار کی صبح کو میرے مقام پر ہوا کرتا. 1958 سے لے کر 1968 تک یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی 68 میں پورے قرآن کریم کے درس کا اختتام ہوا، لیکن اس اختتام کے ساتھ ہی یہ تقاضا شروع ہوا کہ مجھے اکثر نو اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران میں بہت سے ایسے احباب درس کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے کہ جو پہلے دور میں یا شروع میں شامل نہیں تھے یا بعد میں درمیان میں آ کر اس وقت کے لیے شامل نہ رہے.
بہرحال ان سامعین کا تقاضا تھا کہ درس کا سلسلہ پھر شروع کیا جائے، چنانچہ مارچ 1968 میں یہ سلسلہ اثر نو شروع کیا گیا۔ مسلسل درس قرآن کریم ہر ہفتے کی ہر اتوار کی صبح کو یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس زمانے سے آج تک، اور اب جیسا میں نے عرض کیا ہے اکتوبر 1979 میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں، 31ویں سورت قرآن کریم کی۔ 1979 میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں، 31ویں سورت قرآن کریم کی۔ یہ درس یہاں قارئین تو بالمشافہ سنتے ہیں، لیکن باہر کے احباب کے لیے ٹیپس پر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ٹیپس کے بعد جب کیسٹس کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر اسے کیسٹس پر بھی منتقل کیا گیا، اور اس طرح سے یہ درس مقامی نہ رہا بلکہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا رواج ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کے باہر بھی مختلف مقامات پر مستقلاً بھی انتظاماً بھی اور شدہ بھی بہت سے احباب نے اپنے ہاں جاری کیا، بزموں نے بھی اس سلسلے کو مسلسل اپنے ہاں جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس وقت تک رواں دواں جاری ہے بلکہ یہ حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم بے پایاں پر جس قدر بھی اظہار تشکر کروں کم ہے۔ اس سلسلہ نو کی ابتدا جیسا کہ ظاہر ہے سورہ الفاتحہ سے ہونی تھی، چنانچہ اس سورت کے 8 درسوں میں اس سورت کا درس مکمل ہوا، اور احباب نے اپنے اپنی جگہ اس کو بڑی ہی کثرت سے اور وسعت سے پھیلایا۔ ان کا تاثر یہ تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار متعدد مقامات پر کیا کہ اس ایک سورت کا درس مکمل طور پر جو 8 درسوں میں یہ سورت کی تفصیل مکمل ہوئی ہے، اس میں انداز اس کا یہ ہے کہ اگر اسے دل کے کانوں سے سن لیا جائے تو قرآن کریم اکثر و بیشتر پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، یا کم از کم دین کے مہمات اصول، اسلام کے بنیادی نظریات، قواعد، تعلیم، پیام انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس درس کے یہ کیسٹ جو تھے وہ بہت زیادہ عام طور پر مختلف مقامات پر سنائے گئے اور سنائے جاتے رہے ہیں۔ شاید کثرت استعمال سے بعض مقامات سے اطلاع آئی کہ ان کی آواز کچھ تھوڑی سی فرسودہ ہو گئی ہے ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے۔ ضرورت ہے کہ میں ان درسوں کو یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جو میں نے درسوں میں بیان کی تھی انہیں اکثر نو ریکارڈ کر دوں تاکہ آواز میں یہ جو کوہنگی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے۔ ان احباب کے تقاضے کی تعمیل میں ان درسوں کو اکثر نو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ درس تو صرف ٹیپ پر ریکارڈ ہوئے تھے، یہ درس کہیں پورے طور پر لکھے گئے تو نہیں تھے کہ میں اب جو انہیں دوبارہ ریکارڈ کروں تو وہ جو لکھے ہوئے درس ہیں انہی کو پڑھ کر میں ریکارڈ کرتا چلا جاؤں۔
یہ یوں سمجھیے کہ میں اثر 9 سورہ فاتحہ کی تفسیر ان درسوں کے ذریعے سے بیان کروں گا. اصولی طور پر تو یہ وہی ہوگی جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تفسیر کے اعتبار سے اس میں کہیں کچھ کمی اور کچھ بیشی آ جائے گی. کمی میں سمجھتا ہوں کچھ کم، بیشی شاید کچھ زیادہ، لیکن 1968 کے بعد اس 11 سال کے عرصے میں بہرحال قرآن کے متعلق میرا فہم، میری بصیرت کچھ پہلے سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، فکر میں بھی کچھ زیادہ عمق آ گیا ہے. اس لیے بعض مقامات پر اس میں ایسے نئے نکات بھی آئیں گے جو پہلے درسوں میں نہیں آ سکتے تھے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ 9 جو میں نے اسی سورت کی تفسیر کے سلسلے میں کے درسوں کے سلسلے میں آغاز جس کا کر رہا ہوں، وہ اسے بہت نے تمام تک پہنچانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس زمانے میں بھی میں نے سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تعارفی درس بھی پیش کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اسے کیسے سمجھایا جاتا ہے، اس کی بنیادی بعض اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے. وہ ابتدائی تعارفی درس بھی بڑا ہی مقبول ہوا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ انہی خطوط پر یہ تعارفی درس بھی دوبارہ ریکارڈ کر دیا جائے. تو پہلے وہ تعارفی درس پیش خدمت ہے. سب سے پہلے خود لفظ قرآن کو لیجیے. اس لفظ کا مادہ قاف رے حمزہ ہے. عربی زبان میں مادہ کسے کہتے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا. اس مادہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور محفوظ رکھنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور حفظ بھی تو عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں، اور خود قرآن مجید نے بھی انہیں اپنے ہاں استعمال کیا ہے. تو پھر اس لفظ کے مادہ قاف رے حمزہ کے میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادہ سے لیا گیا، جمع یا حفظ سے نہیں لیا گیا. قرآن مجید کا ایک اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے، اور اس کا یہ انتخاب خود پکار کر کہہ دیتا ہے کہ این کتابیں نیز چیزیں دیگر. کافر حمزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع اور محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ رحم میں نطفہ اس طرح محفوظ نہیں رکھا جاتا جس طرح مثلا کسی تھیلی میں چند سکے محفوظ رکھے ہوں. وہ سکے جامد ہوں گے اور ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے، لیکن رحم میں نطفہ جامد نہیں ہوتا. اس میں بڑھنے، پھولنے، پھلنے، نشو و نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے. قرآن کریم تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیے چلا جائے. یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے.
یہ کاروان انسانیت کے لیے ہر منزل میں چراغ راہ ہو. یہ کسی مقام پر بھی یہ نہ کہہ دے کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی. اور ظاہر ہے کہ یہ مقام اسی ضابطہ کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے مفہوم میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کی صلاحیت ہو. یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے احکام تو وہ اپنے اپنے مقام پر محکم پہاڑ کی طرح اٹل ہیں. ان کے معنی اور مفہوم بھی خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں. یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے پھولنے پھلنے آگے جانے کی صلاحیت ہو تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جسے خود قرآن نے ان حسین و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. 41/53. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں اس پر ابھی نے کہا ہے 41/53 اور یہی کچھ میں اس کے بعد بھی کہتا چلا جاؤں گا تو اس کے معنی کیا ہیں. یہ ہے اس آیت کا حوالہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یا تلاوت کروں گا. یہ حوالے میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیت کا نمبر ہوتا ہے. 41/53 کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی 41ویں سورت کی 91ویں آیت 41/53 جسے میں کہا کرتا ہوں. تو یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی جس میں قرآن نے کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کے معنی ہے کہ ہم نوع انسان کو اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے. یعنی جو انفس و آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی قرآن کی صداقت اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتی جائے گی. انسانی علم کی ہر تحقیق، سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا. دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کیونکہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطہ ہدایت ہے. اس لیے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ 38/88 یعنی 38/88. اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آ جائیں گے. یہ کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے لفظ قرآن کی مادہ کے اعتبار سے خصوصیت. بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور اس کے معنی ہے اعلان عام، جسے پروکلمیشن کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوں گے مملکت خداوندی کا اعلامیہ. وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس حقیقت کا اعلان کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ اس خدا کے نظام کی تعلیم میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی نشو و نما کا ذمہ دیا ہے.
سوچیے عزیزان مان کہ کیسا انقلاب آفرین ہے خدا کا یہ اعلان، جو اس روایت کی روح سے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلے عالم انسانیت میں عام کیا گیا۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب بھی کہا ہے۔ اس لفظ کا مادہ کاف تے بے ہے، جس کے معنی حکم دینے یا کسی بات کو واجب قرار دینے کے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر عند ضرورت جنگ کرنا قانوناً لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کے معنی ضابطہ قانون کے ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو ان معانی میں خود استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ النساء میں پہلے تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے کون کون سے رشتے تم پر حرام ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کتاب اللہ علیکم 4/24، یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے۔ اسی جہت سے قرآن کے متعلق کہا کہ فیہا کتب قیمہ 98/3، 98/3، یعنی اس میں نہایت محکم قوانین ہیں۔ لہذا قرآن کریم کو جب کتاب کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں قوانین خداوندی دیے گئے ہیں۔ اس مقام پر عزیزان مان ضمناً ایک نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ دنیا میں قوانین یا لاز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہوتا ہے۔ قوانین فطرت کے متعلق ہر صاحب علم سائنٹسٹ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کے الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں، اسے لکھتے نہیں ہیں۔ یعنی فطرت کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، ہم صرف ان کو سمجھتے ہیں، ان کا انکشاف کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دوسری قسم کے قوانین کا تعلق ہے، یعنی وہ قوانین جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہے، مغرب کے سیکولر نظام کی عمارت اس مفروضے پر استوار ہوتی ہے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان قوانین کو خود وضع کریں، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انسانوں پر نافذ کیے جائیں۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تحت انسانی معاشرے کو فوز و فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان قوانین کے بنیادی اصول اور مستقل اقدار بھی قوانین فطرت کی طرح خدا ہی کی طرف سے ملنے چاہیے۔ یہ اصول و اقدار وحی کی روح سے ملتے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ قرآن نے جہاں انسانی زندگی سے متعلق قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے، وہاں اس نے قوانین فطرت کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مثلا سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض 9/36 9/36، یعنی یہ حقیقت ہے
کہ کتاب اللہ کی روح سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس زمانے سے مقرر ہے جب خدا نے ارض و سماوات کو پیدا کیا تھا، یعنی جتنی مدت میں زمین سورج کے گرد پورا چکر کاٹتی ہے وہ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصہ کو 12 پر تقسیم کر کے مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی روح سے ہر سال کا ہر مہینہ سابقہ سال کے اس مہینے کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی، اس کے متعلق میں متعلقہ مقام پر وضاحت کروں گا۔ اس وقت یہ سمجھیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ قوانین فطرت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت کو بھی کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے فیہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یہ قانون انسانی معاشرے سے متعلق ہے، فطرت سے نہیں۔ اور اس کے بعد ہے ذالک الدین القیم، یہ خدا کا دین قیم ہے، یعنی قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین دونوں کے مجموعے کا نام الدین ہے، اور یہی دین قیم ہے، محکم دین خدا کی طرف سے دیا ہوا۔ ان تصریحات سے واضح ہے برادران عزیز کہ کتاب اللہ کے 2 حصے ہیں، ایک صحیفہ فطرت جو خارجی کائنات میں بکھرا پڑا ہے، اور دوسرا صحیفہ وحی جس کا محفوظ اور مکمل مجموعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ دونوں قوانین خدا کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور دونوں کی پابندی ضروری ہے۔ قوانین فطرت کی پابندی سے فطرت کی قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں، اور قوانین وحی کی پابندی سے وہ قوتیں انسانی ذات کی نشو و ارتقاء اور عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک ذات کا قوانین سے بھی اعراض برتا جائے تو زندگی کا اعتدال قائم نہیں رہتا، اور کاروان انسانیت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر قوانین فطرت سے اعراض برتا جائے تو دین مذہب میں تبدیل ہو کر خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کا موجب بن جاتا ہے، اور اگر مستقل اقدار خداوندی سے اعراض برتا جائے تو دنیا اس جہنم میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کے شعلے آج تمام اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس روش زندگی کو قرآن کریم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہیں؟ بلکہ اس میں تو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ ایسے ہو کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب 2/85 2/85۔ جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری اس کے حصے میں آئے گی، اور قیامت میں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تاریخ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ تسخیر فطرت
اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب میں تفریق کا ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یعنی قوانین فطرت اور مستقل اقدار میں مغایرت پیدا کرنا۔ دوسرا گوشہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے سے اعراض برتنا، اس کا نتیجہ بھی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صدیوں سے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال دونوں یکساں احکام خداوندی ہیں، لیکن ہم کتب علیکم الصیام پر تو اس شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر رکھا ہے، حالانکہ مومن کی ساری زندگی مجاہدانہ عسکریت کی زندگی تھی۔ روزوں پر زور اور عسکری تربیت سے اجتناب یہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر کے مرادف نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت میں صرف انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں، تفصیل اس اجمال کی اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بعد میں آتی رہے گی۔ قرآن کریم کو کتاب کہنے سے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا بھی مقصود تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، اور جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے مستفید ہو۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ ناواقف ہوں تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو آپ اس کے 2-4 صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے اونچا ہے۔ اگر اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں، خواہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسپشن ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اس شدت اور کثرت سے پڑھا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے بے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے، یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جسے تقدیس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا۔ یوں قرآن کتاب نہ رہا، معاف فرمائیے، جنتر منتر کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمجھ کر پڑھے جاتے ہیں اور جنتر منتر کے الفاظ بلا سمجھے دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے، اس کی آیات کے ضرب ہونے لگے، اور اس کا نام رکھا گیا شعر قرآنی، اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا حامل۔ سوچئے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان قرآن کو کتاب نہیں سمجھتا وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔
ساتھ ہی ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے. عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی. تو قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتب اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی. سورہ طور میں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ 52/1-3 52/1-3 یعنی قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی. پہلے اسے منتشر اوراق پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی. عربوں کے ہاں ہرن کی کھال چھیل کر اسے پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس بنا لیتے، اسے رق کہا جاتا تھا. جن تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے. جہاں تک کاتبین وحی کا تعلق ہے، سورہ عبس میں ہے کہ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی. 80/15-16 800/1560. اس سے ظاہر ہے کہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع اور منون نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی تدوین بعد میں منتشر ٹھیکریوں، ہڈیوں اور پتوں کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی. وضعی ہیں جنہیں قرآن کی اہمیت اور خصوصیت کو نظروں سے گرانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے. قرآن حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں اسی شکل میں مرتب مدون طور پر موجود تھا جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس میں ایک لفظ بھر کی کمی بیشی کہیں نہیں. اسی مرتب اور مدون کتاب کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ 6/116 6/116. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون 15/9 15/9. یعنی خدا نے اس کی تصریح فرما دی کہ قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. یہ ہر طرح سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا. اس سے آپ علاوہ دیگر امور اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم نے ختم نبوت کی حقیقت کو کس طرح واضح کر دیا ہے. جب ایک ایسا ضابطہ حیات کو جو تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مرتب اور محفوظ شکل میں دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکتا ہو، تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی یا